السلام علیکم ناظرین ابوالقدس کے مقام پر 500 مجاہدین رومی فوج کے گھیرے میں آئے ہوئے زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہے تھے۔ ایک مجاہد معلوم نہیں کس طرح معرکہ شروع ہونے سے پہلے ہی نکل گیا تھا۔ فاصلہ کوئی ایسا زیادہ نہیں تھا۔ یہ مجاہد گھوڑا دوڑاتا اپنے لشکر میں پہنچا اور سپہ سالار ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا کہ ابوالقدس میں کیا ہوا ہے۔ میں نے نہیں دیکھا کہ رومیوں کا گھیرا مکمل ہونے سے پہلے ہمارے سوار وہاں سے نکل سکے تھے یا نہیں۔ اس سوار نے کہا، اگر نہیں نکل سکے تو ان میں سے کوئی بھی زندہ نہیں بچا ہوگا۔ ابو سلیمان حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دوسرے نام سے مخاطب ہو کے التجا کے لہجے میں کہا، اللہ رب العزت کے نام پر ابو سلیمان، تو ہی ان کی مدد کو پہنچ سکتا ہے، تو ہی ان کو گھیرے سے نکال سکتا ہے۔ ایک لمحہ ضائع نہ کر، اللہ کی مدد سے میں ہی انہیں گھیرے سے نکالوں گا۔ حضرت خالد نے اٹھتے ہوئے کہا، میں تیرے حکم کا منتظر تھا امین الامت۔ چنانچہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زرار بن ازور ازدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے دوڑاتے ابوالقدس پہنچ گئے۔ رومیوں کے گھیرے میں آئے ہوئے مجاہدین لڑ تو رہے تھے لیکن کاٹ کاٹ کر گر رہے تھے۔ تکبیر کے نعرے لگاؤ۔ حضرت خالد نے اپنے سواروں کو حکم دیا۔ ابوالقدس اور اس کے میدان جنگ کی فضا اللہ اکبر کے گرجدار نعروں سے گونجنے گرجنے لگی۔ ناظرین، نعرے لگوانے سے حضرت خالد کا مقصد یہ تھا کہ گھیرے میں آئے ہوئے مجاہدین کو پتہ چل جائے کہ مدد آ گئی ہے۔ اس کے علاوہ رومیوں کو دہشت زدہ کرنا بھی مقصود تھا۔ ان نعروں کی گھن گرج میں خالد بن ولید نے اپنا مخصوص نعرہ لگایا، انا فارس الصدید، انا خالد ابن ولید۔ رومیوں نے یہ نعرہ پہلے بھی سنا تھا۔ حضرت خالد حملہ کرتے تو یہ نعرہ لگایا کرتے تھے۔ رومیوں نے مسلمانوں سے مختلف میدانوں میں لڑ کر دیکھا۔ حضرت خالد کے اس نعرے کے ساتھ ہی رومیوں پر قیامت ٹوٹ پڑتی تھی۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ نعرہ مجاہدین میں نئی روح پھونک دیا کرتا تھا۔ ابوالقدس کے کارزار میں تکبیر کے نعروں کے ساتھ رومیوں نے آنا خالد بن ولید کی للکار سنی تو ان کی توجہ گھیرے میں لیے ہوئے مجاہدین کی طرف سے ہٹ گئی۔ حضرت خالد نے اپنے سواروں کو میدان کارزار کے ارد گرد پھیلا دیا اور اتنا تیز حملہ کروایا کہ رومیوں کو سنبھل کر اپنی ترتیب بدلنے کی مہلت ہی نہیں ملی۔ وہ اب خود گھیرے میں آ گئے تھے۔ اس وقت تک وہ بہت سے مجاہدین کو شہید اور بے شمار کو شدید زخمی کر چکے تھے۔ بچے کھچے مجاہدین کو خالد بن ولید کی مدد ملی تو ان کے حوصلوں میں نئی جان آ گئی۔ رومی سوار معرکے سے نکل کر بھاگنے لگے اور وہ بھاگ بھی گئے، لیکن اپنے مرے ہوئے اور شدید زخمی ساتھی جو چھوڑ گئے ان کی تعداد خاصی زیادہ تھی۔ مسلمان سواروں کا جانی نقصان بھی معمولی نہ تھا۔ یہ معرکہ اتنا خون ریز تھا کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بری طرح زخمی ہوئے تھے۔ انہوں نے شہیدوں کی لاشیں اکٹھی کرنے اور شدید زخمیوں کو اٹھانے کا حکم دیا اور دوسرا حکم یہ دیا کہ میلے کی تمام دکانوں کا سامان مال غنیمت کے طور پر اٹھا لیا جائے۔ حضرت خالد واپس دمشق پہنچے تو ان کے ساتھ بہت زیادہ اور بہت ہی قیمتی مال غنیمت تھا۔ رومیوں کے سینکڑوں گھوڑے اور ہتھیار بھی مال غنیمت میں شامل تھے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے جسم پر کئی زخم کھا کر ثابت کر دیا کہ سپہ سالاری سے معزولی انہیں ان کے فرائض سے نہیں ہٹا سکتی۔ ناظرین، سپہ سالار ابو عبیدہ نے مال غنیمت کا 5واں حصہ خلافت یعنی بیت المال کے لیے مدینہ بھیجا اور ساتھ ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پیغام میں تفصیل سے لکھوایا کہ کس طرح ان کی غلطی سے کیا صورتحال پیدا ہو گئی تھی اور کس طرح خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس صورتحال کو یکسر بدل کر رکھ دیا۔ ناظرین، حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اس پیغام میں حضرت خالد کی شجاعت اور فرض شناسی کو دل کھول کر خراج تحسین پیش کیا تھا۔ ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رحلت فرمانے کے فوراً بعد ہی انہی علاقوں میں ارتداد کا فتنہ اٹھا اور جنگیں شروع ہو گئیں۔ طلحہ نے نبوت کا دعویٰ کیا اور خالد بن ولید نے اسے بہت بری شکست دی۔ بنو فرازہ کے لوگ مارے گئے اور جو بچ گئے وہ ادھر ادھر کے علاقوں میں بھاگ گئے۔ ان کے کچھ اتحادی قبیلے بھی تھے جن میں عزفان، تے، بنو سلیم اور بنو حوازن خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ یہ سب خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شکست کھا کر بھاگ تو گئے لیکن انہوں نے شکست تسلیم نہ کی اور ایک نوجوان اور خوبصورت سرداروں کے خاندان کی لڑکی سلمہ کے ہاں جا پہنچے اور اسے کہا کہ وہ اس کے لشکر میں اپنے قبیلوں کو شامل کریں۔ سلمہ یہی چاہتی تھی۔ اس کے پاس اپنا لشکر تیار تھا۔ ان قبیلوں کے آدمیوں کو ساتھ ملایا تو اس کا لشکر اتنا بڑا ہو گیا کہ سلمہ مسلمانوں کے مقابلے میں آ سکتی تھی۔ ایک روز سلمہ اس لشکر کو لے کر براخہ کی طرف کوچ کر گئی۔ اس وقت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ طلحہ کو شکست دے کر براخہ میں تھے۔
حضرت خالد نے ہر طرف اپنے جاسوس بھیج رکھے تھے۔ انہیں قبل از وقت اطلاع مل گئی کہ ایک لشکر بڑھا آ رہا ہے۔ حضرت خالد نے لشکر کے پہنچنے کا انتظار کرنے کی بجائے اپنے لشکر کو تیار کر کے اس سمت کو چل پڑے جدھر سے سلمہ کا لشکر آ رہا تھا۔ ناظرین، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نفری کم تھی۔ اس کمی کو وہ اپنی جنگی فراست سے پورا کیا کرتے تھے۔ اس موقع پر انہوں نے یہ سوچا کہ بنو فرازہ کا لشکر سفر کا تھکا ہوا ہوگا، اسے آرام کرنے اور آرام کے بعد جنگی ترتیب میں آنے کی مہلت نہ دی جائے۔ ناظرین، سلمہ کی ماں فاطمہ جنگ میں ایک سجے سجائے اونٹ پر سوار لشکر کے آگے آگے چلا کرتی تھی۔ وہ اپنے آپ کو اپنے اور دوسرے قبیلوں کی غیرت کی علامت سمجھا کرتی تھی۔ اس نے سب کے ذہنوں میں یہی ڈال رکھا تھا کہ وہ ان کی غیرت کی نشانی ہے۔ اس کی بیٹی سلمہ بھی خالد کے مقابلے میں جا رہی تھی تو وہ ایک بڑے ہی تندرست، موٹے، تازے اور قوی ہیکل اونٹ پر سوار تھی۔ یہ اونٹ میدان جنگ کا تربیت یافتہ تھا۔ اس ایک اونٹ کے گرد 100 شتر سواروں کا گھیرا تھا۔ تمام اونٹ غیر معمولی طور پر تندرست و توانا اور بدمست تھے۔ ایک مورخ نے یہ بھی لکھا ہے کہ ان 100 اونٹوں کو شراب پلائی گئی تھی۔ ان کے سوار لمبی برچھیوں اور تلواروں سے مسلح تھے۔ وہ سب جوش و خروش سے نعرے لگا رہے تھے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر عام چال سے بڑھا جا رہا تھا۔ آخر سلمہ کا لشکر آتا نظر آیا۔ حضرت خالد نے ایک لمحہ بھی ضائع نہ کیا اور حملے کا حکم دے دیا۔ مجبوری یہ تھی کہ مسلمانوں کی نفری دشمن کے مقابلے میں بہت ہی تھوڑی تھی۔ سلمہ کے لشکر کی تعداد بھی زیادہ تھی اور اس لشکر نے بلند بانگ نعرے لگا لگا کے ایسا تاثر پیدا کر دیا جیسے وہ لوگ مسلمانوں کے جسموں کے پرخچے اڑا دیں گے۔ ناظرین، سلمہ کی یہ حالت تھی کہ وہ اپنے اونٹ کے کجاوے پر کھڑی ہو کر بڑی ہی بلند آواز سے اپنے لشکر کے جوش و خروش میں اضافہ کر رہی تھی۔ دونوں لشکروں میں آمنے سامنے کی ٹکر ہوئی۔ حضرت خالد جنگی چالیں سوچ رہے تھے۔ انہوں نے اپنے طریقہ جنگ کے تحت اپنے لشکر کے 2 حصے پہلو یا عقب سے حملہ کرنے کے لیے محفوظ رکھے ہوتے تھے۔ سلمہ کا لشکر سفر کی تھکان کے باوجود خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اچھی خاصی مصیبت بن گیا، یہاں تک کہ حضرت خالد کو اپنے محفوظہ کا ایک اور حصہ اس معرکے میں جھونکنا پڑا۔ پھر بھی میدان دشمن کے ہاتھ میں معلوم ہوتا تھا۔ اس عورت کا حصار توڑ دو، حضرت خالد بن ولید نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی چند ایک منتخب جانبازوں کو پکارنا شروع کر دیا۔ اگر تم اس عورت کو اونٹ کی پیٹھ سے گرا دو تو اس لشکر کا جذبہ ریت میں مل جائے گا۔ ناظرین، جانبازوں نے سلمہ کے ارد گرد شتر سواروں کا حصار توڑنا شروع کیا، لیکن شتر سوار جان پر کھیل جانے کے لیے تیار تھے۔ جانبازوں نے پیچھے ہٹ کر سلمہ کے حصار پر تابڑ توڑ حملے کیے، لیکن شتر سواروں کے نیزے مسلمان گھڑ سواروں کو قریب نہیں آنے دیتے تھے۔ جانبازوں نے خالد بن ولید کی نئی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے یہ طریقہ اختیار کیا کہ 5-5، 6-6 جانبازوں نے ایک ایک شتر سوار پر اس طرح حملے شروع کر دیے کہ ایک ایک سوار کو حصار سے الگ کر لیا۔ اس طرح حصار ٹوٹ گیا، بیشتر سوار مارے گئے، لیکن جانبازوں کو جانوں کی خاصی قربانی دینی پڑی۔ 3-4 جانباز سلمہ کے اونٹ تک پہنچ گئے اور انہوں نے کجاوے کی رسیاں کاٹ دیں۔ کجاوا اونٹ کی پیٹھ سے لڑھک کر نیچے آ پڑا۔ سلمہ ریت پر گری اور اٹھی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب ہی اپنے گھوڑے پر سوار موجود تھے۔ جانبازوں نے سلمہ کو پکڑ لیا اور گھسیٹتے ہوئے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک لائے۔ جانبازوں کو خیال ہوگا کہ خالد اتنی نوجوان، خوبصورت اور سرداروں کے خاندان کی لڑکی کو زندہ اپنے ساتھ لونڈی یا بیوی کی حیثیت سے رکھنا چاہیں گے، مگر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دائیں ہاتھ سے ہلکا سا اشارہ کیا۔ جانباز اس اشارے کو بڑی اچھی طرح سمجھتے تھے۔ سلمہ کے پیچھے کھڑے ایک قوی ہیکل جانباز نے اسی وقت سلمہ کو ختم کر دیا۔ بنو فرازہ اور دیگر قبیلوں کے لوگوں کو جب سلمہ کی موت کی خبر ملی تو ان کا جوش و خروش ٹھنڈا پڑ گیا اور ان میں بھگدڑ مچ گئی۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ اپنی لاشوں اور زخمیوں کو چھوڑ کر بھاگ گئے۔ اللہ پاک کمی بیشی معاف فرمائے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔